ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کورس میں ہم میکینکس کی برانچ اسٹیٹکس کو ڈیل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میکینکس کیا ہوتی ہے۔ میکینکس از دی برانچ آف فزیکل سائنسز وچ اسٹڈیز دی ایکشن آف فورس آن bodies. Under the action of these forces, bodies are in state of rest or of motion relative to some frame of reference. یعنی کہ ہم اس میں ڈفرینٹ باڈیز ہوں گے، ان پہ ہم ڈفرینٹ فورسز ہوں گی اور دیکھیں گے کہ ان فورسز کے ایکشن میں باڈیز پہ کیا بیہیویئر آتا ہے، کیا وہ ریسٹ پہ رہتے ہیں، کیا وہ موشن میں ہو جاتے ہیں، یا اگر موشن میں ہوتے ہیں تو کیا وہ کانسٹنٹ موشن ہے، مینس کہ کانسٹنٹ ایکسلریشن ہے، یا یونیفارم سپیڈ ہے، یا نان زیرو ایکسلریشن ہے، اور یہ سارا ہم انڈر دی سم فریم آف ریفرنس کریں گے۔ میکینکس کی 2 بڑی برانچز ہیں، تو ہم کہتے ہیں میکینکس از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 ایریاز، اسٹیٹکس اینڈ ڈائنامکس۔ اسٹیٹکس، اب یہ جو کورس پڑھیں گے وہ یہاں پہ ہم اسٹیٹکس کو ڈیل کریں گے۔ Statics is that branch of mechanics which deals with forces acting on a body which is at rest. یعنی under the action of forces body rest پہ رہے گا، تو مینس اس میں ہم ایکولیبریم وغیرہ کو اور مومنٹ کو ڈیل کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے کس طرح فورسز کو ریزالو کرتے ہیں، اس کے بارے میں ڈفرینٹ کانسیپٹ، جیسے کہ کوئی باڈی ہے اس کا کیا میس ہے، پارٹیکل کیا ہوتا ہے، ریجڈ باڈی کیا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آگے ہم کمپوزیشن آف فورسز کو ڈسکس کریں گے، اس طرح کافی آگے چیزیں دیکھیں گے۔ تو اسٹیٹکس کیا ہے؟ اسٹیٹکس دیٹ برانچ آف میکینکس وچ ڈیلز ود فورسز ایکٹنگ آن اے باڈی وچ از ایٹ ریسٹ، ویئر ایز ڈائنامکس آپ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ ڈائنامکس از دیٹ برانچ آف میکینکس وچ ایکسلریٹڈ موشن۔ تو اس میں فلو چارٹ بھی ہے، فلو چارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میکینکس کی 2 بڑی برانچز ہیں، اسٹیٹکس اینڈ ڈائنامکس۔ ڈائنامکس میں آگے فردر آ جاتا ہے کائنیٹکس اینڈ کائنامیٹکس۔ سم بیسک ڈیفینیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ باڈی، matter which supplies limited portion of space is called a body. For example, people, table, chair، کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کی باڈی ہے، کیونکہ اس میں جو میٹر ہے وہ سپلائی کر رہا ہے لمیٹڈ پورشن آف اسپیس۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ باڈی ہے، اس میں باڈی، اب یہ کچھ اسپیس یہ گھیر ہے، تو اس میں میٹر بھی ہے اور یہ ایک اسپیس کے ہے، تو یہ ایک باڈی ہو۔ نیکسٹ، میس، دی کوانٹٹی آف میٹر ان اے باڈی از کالڈ اٹس میس۔ تو اس باڈی میں جتنا بھی میٹر ہوگا، یہ سالڈ باڈی ہے، اس میں جتنا بھی مٹیریل، جتنا بھی میس، جتنا بھی مادہ ہوگا، کوانٹٹی آف میٹر، مادے کی مقدار، وہ ہمارا میس ہوگی۔ Particle. A body of negligibly small dimension is termed a particle. تو یہ باڈی بہت سارے پارٹیکلز کو مل کے بنا ہے، تو پارٹیکل ایک بہت اسمال ڈائمینشن، نیگلیجیبلی اسمال ڈائمینشن، یعنی اس کی بہت کم لینتھ یا بہت کم ویڈتھ، میس اس کا ہوگا، اس میں میٹر تھوڑا سا ہوگا، لیکن اس کی ڈائمینشن جو ہوگی نا وہ نیگلیجیبل ہوگی، آلموسٹ نیل ہوگی، آلموسٹ اسمال ہوگی، تو وہ پارٹیکل ہوگا۔ rigid body. A body is said to be a rigid body if the distance between any 2 particles of the body remains unchanged, so that the body does not expand or contract or change its shape in any way. That means suppose ہمارے پاس ایک پارٹیکل A ہے اور یہاں پہ ایک پارٹیکل، اس کو ریڈ سے تھوڑا سا نوٹ کر دیتے ہیں، یہ پارٹیکل B ہے اور یہ پارٹیکل A ہے۔ اب اگر ان کے بٹوین ڈسٹینس سیم ہے،
ٹھیک ہے. جس طرح مرضی اس کو ہم یوز کریں, اس پارٹیکل کو, اس باڈی کو یوز کریں, تو یہ جو 2 particles A and B ہیں, اگر ان میں ڈسٹینس سیم ہے, انفیکٹ ایوری کمبینیشن باقی پارٹیکل میں بھی ڈسٹینس سیم ہے, اس کا سائز چینج نہ ہو, اس کی شیپ چینج نہ ہو, تو یہ باڈی ہمارا ریجڈ باڈی ہوگا. اس کو ایکسپینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے, اس کو کنٹریکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, تو یہ ریجڈ باڈی ہوگا. فار ایگزامپل کوئی بریک ہے, ٹیبل ہے, ہارڈ ٹیبل ہے, ووڈ ہے, یہ ریجڈ باڈیز ہیں. ریسٹ اینڈ موشن. A body is said to be in motion if in the course of time its position changes with respect to its surroundings. Otherwise, the body is said to be in rest. Rest and motion are relative concepts and are meaningful only when referred to surrounding bodies. For example, ہمارے پاس ایک باڈی ہے, باڈی A ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ریفرنس ہے پوائنٹ O. اب اگر یہ باڈی A موو کرے ایز پر اکارڈنگ ٹو ریفرنس پوائنٹ O, یہاں سے موو کر کے کہیں اور آ جائے, ایک پرائم پہ آ جائے, تو ہم کہیں گے کہ یہ باڈی A موشن میں. آفٹر سم ٹائمس اگر A کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے, یہ موو کر جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ریفرنس پوائنٹ O, تو ہم کہیں گے کہ باڈی A موشن میں ہے. اور اگر یہ آفٹر سم ٹائم ان دی کورس آف ٹائم اس کی پوزیشن چینج نہ ہو, تو ہم کہیں گے کہ یہ باڈی ریسٹ میں ہے, یہ باڈی ریسٹ میں. اب یہ جو ریلیٹیو کنسیپٹ ہے, دیٹ مینس کہ اگر ایک باڈی ہے وہ ایٹ اے ٹائم ریسٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور موشن میں بھی ہو سکتا ہے. سپوز آپ ٹریول کر رہے ہیں ٹرین میں, اب ٹرین کے اندر 2 لوگ بیٹھے ہیں, ایک A ہے اور ایک B ہے. دونوں کو لگے گا کہ یہ ہم دونوں ریسٹ میں ہیں, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق موو نہیں کر رہے, لیکن باہر والے لوگوں کو لگے گا کہ دونوں موو کر رہے ہیں. تو ایٹ اے ٹائم وہ ریسٹ پہ بھی ہوگی. اور جی ڈیئر اسٹوڈینٹس, انرشیل اینڈ نان انرشیل فریمز آف ریفرنس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن کو ریکال کرتے ہیں کہ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن یا ان ادر ورڈز لا آف انرشیا کیا ہوتا ہے. اس کی اسٹیٹمنٹ ہے an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion with same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. یعنی کہ باڈی اگر ریسٹ پہ ہے تو ریسٹ پہ رہے گا, پڑا رہے گا جب تک اس پہ کوئی ایکسٹرنل یا ان بیلنس فورس ایکٹ نہیں کرتی. یا اگر وہ موشن میں ہے تو موشن میں ہی رہے گا اسی اسپیڈ کے ساتھ, اسی ڈائریکشن کے ساتھ, جب تک کہ اس پہ کوئی ایکسٹرنل یا ان بیلنس فورس ایکٹ نہیں کرتی. ریسٹ پہ تو اگر ان بیلنس فورس ایکٹ کرے گی تو وہ موو کرے گا, موشن میں آ جائے گا. یا اگر وہ موشن میں ہے تو ان بیلنس فورس یا ایکسٹرنل فورس ایکٹ کرے گی تو اس کی اسپیڈ کو یا اس کی ڈائریکشن کو چینج کر دے گی. تو یہ نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن یا لا آف انرشیا ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ a person sitting on a bus watching a ball roll across the ground will have a different measurements of ball's velocity than a person standing outside the bus would measure the ball's velocity. یعنی کہ ایک پرسن ہے وہ گاڑی میں ہے, ٹرین میں ہے, بس میں ہے, اور دوسرا وہ باہر ہے, گراؤنڈ میں ہے, اور بال رول اوور کر رہی ہے, موو کر رہی ہے. تو بس کے لیے وہ ڈفرینٹ اس کی موشن ہوگی بال کی, اور جو کہ پرسن باہر کھڑا ہے, اسٹینڈ کر رہا ہے, گراؤنڈ پہ ہے, تو اس کے لیے اس کی میجرمنٹ ویری ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ چیز انرشیل اور نان انرشیل فریم آف ریفرنس کو لیڈ کرتی ہے. یعنی ہم کہیں گے کہ پرسن ان سائڈ دی بس اینڈ دی پرسن آؤٹ سائڈ دی بس آر میجرنگ فرام ڈفرینٹ فریم آف ریفرنس. بس کے لیے ڈفرینٹ فریم آف ریفرنس ہوگا, اور جو پرسن باہر کھڑا ہے
ٹھیک ہے, بس کے باہر ہے اس کا فریم آف ریفرنس ڈفرینٹ ہوگا. تو ہمیں اس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ کون سا ریفرنس ہم یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہم انرشیل فریم آف ریفرنس یوز کر رہے ہیں یا نان انرشیل فریم آف ریفرنس. اب اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. انرشیل اینڈ نان انرشیل ریفرنس. Inertial frame of reference is a frame of reference in which law of inertia and other physics laws are valid. یعنی کہ اس میں فرسٹ لا ایکٹ کریں, باڈی ریسٹ میں ہے تو ریسٹ بھی رہے گا, ایکسلیشن ہو تو یہ انرشیل فریم آف ریفرنس ہوگا. Any frame moving at constant velocity relative to another frame is also an inertial frame of reference. یعنی اگر کوئی فریم کانسٹنٹ ویلوسٹی سے موو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ بس میں ہیں تو بس کانسٹنٹ سے موو کر رہی ہے تو وہ پھر بھی انرشیل فریم آف ریفرنس ہوگا. When the brakes are applied to the bus undergoes a negative acceleration. پہلے وہ موو کر رہی تھی کانسٹنٹ ایکسیلریشن کی, لیکن جب بس پہ بریک اپلائی کی, نیگیٹو فورس اپلائی ہوئی, تو اس میں نیگیٹو ایکسیلریشن یا ریٹارڈیشن اس میں پروڈیوس ہو جائے گا. At this moment it becomes a non-inertial frame of reference. یعنی کہ اس میں ایکسیلریشن کانسٹنٹ نہیں ہوتا یا ایکسیلریشن زیرو نہیں ہوتا, نیگیٹو ایکسیلریشن ہے, اس لیے یہ نان انرشیل فریم آف ریفرنس ہوگا. A non-inertial frame of reference is a reference in which law of inertia doesn't hold. In first law of motion جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا, اور جس میں ہولڈ کرے وہ انرشیل فریم آف ریفرنس ہوگا. اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں. Inertial frame of reference is a frame of reference in which the law of inertia and other physics laws are valid. اور جس میں valid نہ ہو وہ non inertial frame of reference ہوگا. بال کی بات ہو رہی تھی. Although the ball accelerates toward the front of the bus, there is no net force causing the acceleration. اب باہر والے بندے کو اس کو ڈفرنٹ لگے گی اور جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈفرنٹ لگے گی. If you are sitting on the bus, you observe the ball accelerating forward. That would imply to you as you sit on the bus that there is a net forward force on the ball. یہاں کو یہ لگے کہ وہ